باوقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة علی سید الانبیاء واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ فقیر مدثر رضا برکاتی رضوی آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے رد وہابی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ عقائد اہل سنت، نظریات اہل سنت ہم آپ کی دہلیز تک قرآن و سنت کی روشنی میں پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہاری جانب کوئی خبر لے کر آئے تو اس کو تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے تم کسی کو تکلیف دے بیٹھو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ جب کوئی دیوبندی، جب کوئی بد مذہب آپ تک کوئی خبر لائے یا اپنی کتاب لکھ کر آپ کے سامنے پیش کرے تو اس کو تحقیق کر لے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ مکر، فریب اور دجل سے کام لے رہا ہے۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں دیوبندی اور دیوبندی گھر سے اور دیوبندیوں کی کتاب سے میں آپ کے سامنے 3 مکاری پیش کرتا ہوں۔ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ داڑھی رکھ کے اور ٹوپی سر پر رکھ کے کس طرح سے جھوٹ، مکر، فریب اور دجل سے کام لیتے ہیں۔ تقویت الایمان کی عبارت کی تعویل اور اس کے دفاع میں دیوبندی مولوی ساجد خان نقشبندی نے جو مکاری کی ہے اور جو دجل اور فریب سے کام لیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ خود ملاحظہ فرما لیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس کے مکاری نمبر 1 کو پیش کرتا ہوں۔ مکاری نمبر 1 آپ کے اسکرین پر اس کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے دفاع اہل سنت، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 544 ہے۔ ساجد خائن نسبندی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جلالین کا حوالہ پیش کر کے اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ جو لفظ ذلیل اسماعیل قتیل نے لکھا ہے وہی لفظ ذلیل حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے۔ اور لکھنے کے بعد یہ کیا لکھتا ہے، آخر یہ معترضین صاحب جلالین پر کوئی فتویٰ کیوں نہیں لگاتے جو ان اولو العزم انبیاء کا نام لے کر لفظ ذلیل کی نسبت ان کی طرف کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے جواب پیش کرتا ہوں، اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ سورہ مریم شریف آیت نمبر 93 کی تفسیر کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف واضح طور پر لکھا، ذلیلا خادعا یوم القیامت منہم عزیر و عیسیٰ۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ذلیل قرار دیا۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں لفظ ذلیل لکھا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کمزور اور ضعیف معنی مراد لیا ہے، اور یہ میں آپ کے گھر سے ثابت کرتا ہوں، آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ ساجد نسبندی، تمہارے گھر کا حوالہ میں تمہیں پیش کرتا ہوں، دیکھو اور اپنی مکاری پر ماتم کرو۔ یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے تفسیر کمالین، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 96۔ لکھنے والا استاذ دارالعلوم دیوبند مولوی نعیم، جو تفسیر کا استاذ ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا ترجمہ کرتے ہوئے صاف جملے میں لکھتا ہے، یعنی قیامت کے دن سب کے سب غلامانہ حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لفظ ذلیل استعمال کیا ہے، اس کا مطلب بالکل واضح طور پر نحیف، کمزور اور غلام ہی ہے، اس لیے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے، پاکستان کے رہنے والے نہیں تھے کہ وہ لفظ ذلیل کو اردو کے معنی میں استعمال کرنا جانتے تھے یا سمجھتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اسماعیل قتیل نے جو لفظ ذلیل استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کمینہ، اس کا مطلب ہوتا ہے رذیل، اس کا مطلب ہوتا ہے خار۔ اگر تمہیں اس کا علم نہیں ہے تو لو میں تمہارے گھر سے ایک حوالہ اور پیش کرتا ہوں، اسکرین پر ہے فیروز اللغات۔ فیروز اللغات میں لفظ ذلیل کا معنی تمہارے مولوی نے خود لکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ لفظ ذلیل کا مطلب ہوتا ہے کمینہ، رذیل،
خوار اور یہ تمام تر چیزیں ہیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں۔ اب آؤ میں تمہیں ایک بات اور بتاتا ہوں۔ ساجد خائن نسبندی، اگر تم مکر نہ کرو، فریب نہ کرو تو تمہارا دیوبندی دھرم مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ تمہارے مجدد کی خمیر میں اور تمہارے مجدد کی تاریخی پیدائش کا مادہ جو ہے وہی مکر عظیم ہے۔ اب آؤ میں تمہیں ایک آئینہ دکھاتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان عربی جب وہ لفظ ذلیل لکھیں گے تو اس کا مطلب نحیف اور لاغر ہی لکھیں گے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے لیے، لیکن تمہارا مولوی اسماعیل قتیل صاف اور صاف لکھتا ہے اردو زبان میں کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ اگر تم لفظ ذلیل کو جیسے تمہارے سرفراز صفدر نے کہا کہ ذلیل کا مطلب کمزور اور نحیف ہوتا ہے تو یہی اصول تمہارا ہے، تو اس اصول کو اپناتے ہوئے کل سے لکھو کہ اسماعیل دہلوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی یہ سب ذلیل ہو کر مر گئے، اور جب اگر اس لفظ ذلیل پر کوئی گرفت کرے تو اس وقت صاف صاف بتانا کہ دیکھو تم گالی نہیں دے رہے ہو، تم نے صحیح کہا ہے، اس لیے کہ یہاں پر کمزور اور ضعیف مراد ہے۔ ساجد خائن دیوبندی، اخیر میں ایک بات اور کہ اگر یہی تمہارا اصول ہے کہ لفظ ذلیل اردو میں بول کر کمزور اور ضعیف مراد لو، تو آج سے اپنی کتاب میں لکھو کہ اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی سب کے سب ذلیل تھے۔ اس کے بعد یہ لکھنا کہ سب کے سب ذلیل ہو کر مر گئے، اور اس کے آگے اور لکھنا جب توحید کے پرچم کو بلند کرنا ہو اور شرک کی قباحت کو بیان کرنا ہو تو یہ بھی لکھو کہ اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، ہر دیوبندی خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ اس کو بھی لکھنا شروع کر دو آج سے تم لوگ، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تم لوگ شرک کا اور شرک کی قباحت اور توحید کے پرچم کو بلند کرنے میں لگے ہو۔ باوقار سامعین، اب میں آپ کے سامنے دیوبندی ساجد خائن نسبندی کی مکاری نمبر 2 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام ہدایق بخشش سے ایک شعر یہ یہاں نقل کرتا ہے کہ کثرت بود قلت پہ اکثر درود، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں لفظ بود موجود ہے، لیکن اس کے بعد بھی دیوبندی دجل، فریب، مکر کرتے ہوئے یہاں پر اس کو باد بنا کر گستاخی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جواب پیش کر دیتا ہوں، آپ خود ملاحظہ فرما لیں۔ ساجد خائن نسبندی، تم پر اور تمہارے مسلک ملعون دیوبند پر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب مسلط فرما دیا ہے۔ آئیے میں اس پر روشن دلیل پیش کروں۔ ایک طرف تم اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہو اور اعلیٰ حضرت کے شعر پر اعتراض کرتے ہو، اور دوسری جانب تمہارے متکلم اسلام کا پیر بھائی اپنی کتاب شان محمدی کے مثالی واقعات میں کم از کم 20 سے زائد اعلیٰ حضرت کے اشعار اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے، جس میں میں ایک حوالہ تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 140، اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اسی سلام سے پیش کرتا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک طرف تم اعلیٰ حضرت پر اعتراض کر رہے ہو اور تمہارا دوسرا مولوی اپنی کتاب میں اعلیٰ حضرت کے اشعار کو ہدایت بخشش سے لے کر اپنی کتاب میں بطور استدلال اور بطور دلیل پیش کر رہا ہے۔ یہ ہے تمہاری مکاری اور یہ ہے تمہاری دجالی۔ اب آؤ میں ایک کتاب کا اور حوالہ تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ ساجد خائن نسبندی، اب یہ میں آپ کے سامنے دوسرا حوالہ پیش کر رہا ہوں، اس کو ملاحظہ کرو۔ صفحہ نمبر 143، کتاب کا نام عشق رسول اور علماء دیوبند، اور لکھنے والا ابو طلحہ محمد اظہار الحسن۔ یہ تمہارا مولوی، تمہارا عالم، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عظمت اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی حقانیت ملاحظہ کرو تمہارے گھر سے کہ دشمن بھی جس کی گواہی پیش کرے۔ یہ لکھتا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ ہدایت بخشش میں شعر موجود ہے۔
یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کی حقانیت۔ ایک طرف اعلیٰ حضرت کے اشعار اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہو اور اپنی کتاب میں بطور دلیل اور بطور استدلال پیش بھی کرتے ہو، اور دوسری جانب تم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے شعر پر اعتراض کرتے ہو۔ یہ ہے دیوبندیت، تمہاری مکاری اور تمہاری دجالی۔ دوسری بات، میرے پاس ابھی تو یہ 2 حوالے ہیں، ایسے تو کئی حوالے میں پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت کی کمی ہے، لہٰذا میں ذوالفقار نقشبندی اور دیگر تمہارے مولویوں نے جو اپنی اپنی کتابوں میں اعلیٰ حضرت کے اشعار لکھے ہیں وہ میں پیش نہیں کرتا، اس لیے کہ وقت کی کمی ہے۔ اب آؤ میں آپ کے سامنے ایک بات اور کہہ دوں۔ ساجد خائن نسبندی، اخیر میں صرف ایک حوالہ پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور تمہاری مکاری پر اور تمہارے عیاری کے تابوت میں اخیر کیل میں تمہارے خود سرفراز صفدر کی جانب سے نصب کرتا ہوں۔ تمہارا سرفراز صفدر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شرعاً و قانوناً و اخلاقاً یہ ضروری نہیں کہ جو رائے آدمی کسی دوسرے کے بارے خود قائم کرے تو وہ دوسرے پر نافذ ہو، تو جو تو رائے قائم کر رہا ہے اعلیٰ حضرت پر، خود تیرے مولوی کا کہنا ہے کہ یہ اخلاقاً شرعاً اور قانوناً جو ہے ناجائز و حرام ہے، اور اس کا نافذ کرنا تیرے لیے باطل و مردود ہے، لہٰذا تو جو لفظ بود کو باد بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہ صرف اور صرف تیرے مسلک ملعون کی خمیر میں جو شامل ہے اسی کا عکس موجود ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کہ دیوان حدائق بخشش سے اشعار چن چن کر تمہارے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ دیوبندی کو آئے شرم یہ بالکل محال ہے، شیطان نے ہر ایک کی غیرت خرید لی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو تمہارا آپریشن اور تمہاری ٹھکائی اسی طرح سے ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔